بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شافیہ نے کچھ اور ایسے ہی جھوٹ بولے اور اپنا دماغ حاضر رکھا۔ میں نے اس جنگل میں کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا، کیا وہ لوگ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے؟ چلے گئے ہوں گے، شافیہ نے جواب دیا۔ میں اکیلے جانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی میں واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ میں ایک اور جگہ جانا چاہتی ہوں۔ میں بھٹک نہ جاتی تو اب تک یہاں سے نکل گئی ہوتی۔ مجھے کچھ خیال نہیں رہا کہ ہم کس طرف سے آئے تھے۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ سردار نے پوچھا۔ قلعہ وسم کوہ، شافیہ نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے وہاں تک کا راستہ بتا سکتے ہو؟ میں نہیں جانتی میں کس سمت کو جا رہی ہوں۔ کیا شیخ الجبل میں اتنی روحانی طاقت نہیں؟ سردار نے پوچھا اور کہا، اسے تو گھر بیٹھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم کہاں ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس میں ایسی روحانی قوت ہے کہ زمین کی 7ویں تہ کے راز پا لیتا ہے۔ اسے کوئی بتائے گا تو وہ میرا پتہ چلائے گا۔ شافیہ نے کہا، اسے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میں جنگل میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ کیا تم مجھے راستہ بتا سکتے ہو؟ بتا سکتا ہوں، سردار نے جواب دیا، لیکن یہاں نہیں بتاؤں گا۔ تم میرے علاقے میں ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ میں تمہیں اپنی بستی میں نہیں لے جاؤں گا، وہ بہت دور ہے۔ یہاں میں ایک جگہ خیمہ زن ہوں، تمہیں وہاں لے جاؤں گا اور وہاں تمہیں راستہ سمجھاؤں گا۔ اگر میں تمہارے خیمے میں نہ جاؤں تو؟ شافیہ نے پوچھا۔ تو پھر اس جنگل میں بھٹکتی رہو، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس جنگل سے نکلنا آسان کام نہیں، اور یہاں خطرہ یہ ہے کہ یہاں بھیڑیے بھی ہیں اور شیر بھی ہیں، اور ایک سیاہ رنگ کا شیر بھی دیکھنے میں آیا ہے جو بہت خطرناک درندہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری تلاش میں آنے والوں سے پہلے ان دونوں میں سے کوئی تم تک پہنچ جائے۔ تمہیں میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم زبانی وسم کوہ تک کا راستہ نہیں سمجھ سکو گی۔ میں سفید کپڑے پر راستہ بنا کر تمہیں دوں گا، اور جو نمایاں نشانیاں راستے میں آئیں گی وہ نشان لگا کر تمہیں بتاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ چلی چلو۔ شافیہ نے کچھ دیر سوچا اور بہتر یہی سمجھا کہ یہ خطرہ مول لے لیا جائے اور اس شخص سے راستہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ اس نے اس سیاہ فام سردار کے ساتھ جانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شافیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا سیاہ فام میزبان اپنے شکار کو بھول گیا اور واپس اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ وہ بولتا کم تھا اور شافیہ کو اوپر سے نیچے تک بار بار دیکھتا اور حیران بھی ہوتا اور خوش بھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس ہرن کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی جس کی پیٹھ میں اس کا تیر اترا ہوا تھا۔ اسے بڑا ہی خوبصورت شکار مل گیا تھا۔ شافیہ شاید اس کی نظروں کو سمجھ رہی تھی۔ میرا نام زرتوش ہے، راستے میں سردار نے شافیہ کو بتایا۔ میں ابھی 3-4 دن اسی جنگل میں رہوں گا۔ جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ 2-3 ہرن ہوں گے اور شاید ایک شیر بھی ہو۔ شافیہ کو اس کے شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس سے صرف راستہ سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس جنگل سے خیریت سے نکل بھی جائے گی یا نہیں۔ میں اپنے آدمی تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، پھر وہ تمہیں خطرناک علاقے سے نکال کر واپس آئیں گے۔ زرتوش کی خیمہ گاہ وہاں سے بہت دور تھی۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے 1.5-2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ وہاں 4-5 خیمے لگے ہوئے تھے اور ان کے باہر 5-7 آدمی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے۔ زرتوش نے شافیہ کو بتایا کہ وہ سب اس کے نوکر چاکر ہیں اور ان میں باورچی بھی ہے۔ ایک خیمہ جو دوسروں سے بڑا اور شکل و صورت میں مختلف تھا الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ زرتوش کا خیمہ تھا۔ زرتوش اور شافیہ گھوڑوں سے اترے اور نوکر دوڑے آئے اور گھوڑے انہوں نے پکڑ لیے۔ زرتوش شافیہ کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ فرش پر ایک بستر بچھا ہوا تھا، نیچے روئی کے گدے تھے اور ان پر بڑی خوبصورت اور قیمتی چادر بچھی ہوئی تھی۔ خیمے میں کچھ اور چیزیں بڑے قرینے سے اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ زرتوش نے شافیہ کو بستر پر بٹھایا اور ایک خادم کو بلا کر کہا کہ وہ کھانا لے آئے۔ کھانا آیا تو شافیہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بھنے ہوئے مختلف پرندے تھے۔ یہ اتنے زیادہ تھے کہ 10-12 آدمی کھا سکتے تھے۔ ان کے ساتھ روٹی نہیں تھی۔ شکار پر آ کر میں صرف شکار کھایا کرتا ہوں۔ زرتوش نے کہا، تم بھی یہ پرندے کھاؤ گی، روٹی نہیں ملے گی، نہ تمہیں روٹی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ خادم پھر آیا
اور ایک سراحی اور 2 پیالے رکھ کر چلا گیا۔ زرتوش نے سراحی سے دونوں پیالے بھر لیے اور ایک پیالہ شافیہ کے آگے کر دیا۔ شافیہ بو سے سمجھ گئی کہ یہ شراب ہے، اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ زرتوش نے حیرت سے کہا، شیخ الجبل حسن بن صباح کی حور ہو، تم شراب پینے سے انکار کرتی ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، اس کی ایک وجہ ہے، شافیہ نے کہا، مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ شراب چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے، میں بڑھاپے میں بھی جوانوں جیسی رہنا چاہتی ہوں۔ شافیہ محتاط تھی کہ اس کے منہ سے یہ نہ نکل جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ کھانا کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ زرتوش نے بہت اصرار کیا کہ وہ تھوڑی سی شراب پی لے، لیکن اس نے نہ پی۔ کھانے سے فارغ ہوئے اور نوکر برتن اٹھا کر لے گئے تو شافیہ نے زرتوش سے کہا کہ اب وہ اسے راستہ سمجھا دے۔ کیا جلدی ہے؟ زرتوش نے کہا، تم اسی وقت تو روانہ نہیں ہو سکتی، میں اسی وقت روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ شافیہ نے کہا، صبح تک میں اپنی منزل کے کچھ اور قریب ہو جاؤں گی، میں رات ضائع نہیں ہونے دوں گی، میری میزبانی کا تقاضا کچھ اور ہے۔ زرتوش نے کہا، میں اپنے قبیلے کے رسم و رواج کا پابند ہوں، میرے خادم سارے قبیلے میں مشہور کر دیں گے کہ میں نے مہمان کو رات کو رخصت کر دیا تھا۔ مجھ پر لعنت ہے کہ میں مہمان کو، اور وہ بھی ایک عورت کو، رات کو ہی رخصت کر دوں، تو پھر مجھے راستہ بنا کر دکھائیں۔ شافیہ نے کہا، سورج غروب ہو گیا تھا اور خیمے میں مٹی کے 2 دیے جلا کر رکھ دیے گئے تھے۔ زرتوش نے ایک نوکر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ گز بھر سفید کپڑا لے آئے اور جلی ہوئی لکڑیوں کے 2-3 کوئلے بھی لیتا آئے۔ کپڑا آ گیا جو ایک چادر سے پھاڑا گیا تھا۔ نوکر 3-4 کوئلے بھی رکھ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ زرتوش نے یہ کپڑا لکڑی کی اس چوکی پر رکھا جس پر کچھ دیر پہلے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ کپڑے کو ہر طرف سے کھینچ کر زرتوش اس پر کوئلے سے لکیریں ڈالنے لگا، اور اس دوران اس نے شافیہ کو کچھ بھی نہ بتایا سوائے اس کے کہ جہاں سے اس کی لکیر شروع ہوئی تھی وہ بتایا کہ تم اس وقت یہاں ہو۔ پھر وہ لکیر ڈالتا ہی چلا گیا۔ یہ سیدھی لکیر نہیں تھی بلکہ ٹیڑھی میڑھی سی لکیر تھی، اور زرتوش اس پر کچھ نشان بھی لگاتا رہا۔ بہت دیر بعد کپڑے پر کئی ایک ایسی لکیریں بن گئیں جس طرح نقشے پر دریا دکھائے جاتے ہیں۔ اس نے یہ کپڑا شافیہ کو دکھایا اور کہا کہ یہ کپڑا وہ اپنے ساتھ لے جائے گی اور اس کے بغیر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ زرتوش نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ اس راستے پر اس سمت کو جائے گی تو ایک چشمہ ملے گا۔ اس طرح وہ اسے تفصیلات بتاتا رہا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس مقام پر آ کر کوہستانی علاقہ شروع ہوگا اور اس میں فلاں فلاں نشانیاں دیکھ کر راستہ دیکھنا ہوگا۔ شافیہ نے محسوس کیا کہ راستہ زبانی یاد نہیں رکھا جا سکتا، کپڑا ساتھ ہونا لازمی تھا۔ اسے امید یہی تھی کہ اس کا میزبان اسے کہے گا کہ یہ کپڑا اپنے پاس رکھنا اور اسے دیکھ دیکھ کر چلنا، لیکن میزبان نے کپڑا تہہ کر کے اپنے چوغے کے اندر والی جیب میں رکھ لیا۔ کیا یہ کپڑا مجھے نہیں دو گے؟ شافیہ نے پوچھا۔ تمہارے لیے ہی تو یہ ٹیڑھی سیدھی لکیر ڈالی ہے، زرتوش نے جواب دیا، لیکن ایک شرط ہے، جو پوری کر دو گی تو یہ کپڑا تمہارے حوالے کروں گا اور اپنے 2 آدمی تمہارے ساتھ محافظوں کے طور پر بھیجوں گا، کھانے پینے کا ایسا سامان جو تم نے حسن بن صباح کی جنت میں بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ شافیہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس شخص کا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے، اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں بھی کوئی اور ہی تاثر آ گیا تھا، اس پر شراب کا نشہ بھی طاری تھا۔ شرط کیا ہے؟ شافیہ نے پوچھا۔ آج رات تم میری مہمان ہوگی۔ زرتوش نے بازو لمبا کر کے شافیہ کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، کل رات بھی تم میرے ساتھ گزارو گی، اب خود ہی سمجھ لو میری شرط کیا ہے۔ ہاں، میں سمجھ گئی ہوں، شافیہ نے کہا، تم میری عصمت اور آبرو کا سودا کر رہے ہو، اگر میں یہ سودا قبول نہ کروں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ زرتوش نے کہا، میں تمہیں اپنی لونڈی بنا کر رکھوں گا، اگر مجھے پریشان کرو گی یا بھاگنے کی کوشش کرو گی تو میں تمہیں بڑی ہی بری موت ماروں گا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ شافیہ نے کہا، میں شیخ الجبل کی بڑی قیمتی ملکیت ہوں۔ تم جانتے ہو حسن بن صباح اللہ کا اتارا ہوا امام ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ تم یہ نہیں جانتے کہ وہ تمہیں کس انجام کو پہنچائے گا۔ آدھا زمین میں گاڑ کر وہ تم پر خونخوار کتے چھوڑنے کا حکم دے گا اور تمہارے قبیلے کی تمام لڑکیوں کو یہاں سے اٹھوا کر
قلعہ الموت میں اکٹھا کر لے گا۔ جانتا ہوں، زرتوش نے کہا، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ حسن بن صباح اللہ کا نہیں، ابلیس کا بھیجا ہوا امام ہے، اور اس کے پاس وہی طاقت ہے جو ابلیس کے پاس ہوتی ہے، اور مجھ جیسے سردار ایسی طاقت سے محروم ہوتے ہیں۔ تم جس عصمت اور آبرو کا سودا قبول نہیں کر رہی، وہ عصمت اور آبرو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے تم جیسی حسین لڑکیاں تو دیکھی ہیں، لیکن کبھی کسی کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ زندگی میں پہلی بار تم جیسی شگفتہ کلی میرے ہاتھ آئی ہے۔ میں تمہارے حسن و جوانی سے پورا لطف اٹھاؤں گا۔ کیا تم میری شرافت کی قدر نہیں کرو گی کہ میں نے تمہیں صرف 2 راتیں رکھنے کے لیے کہا ہے؟ اس کے بعد تم آزاد ہوگی اور میرے آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میں نے بڑے ہی بدصورت اور شیطان فطرت آدمی دیکھے ہیں، شافیہ نے کہا، لیکن کبھی کسی کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تم پہلے بدصورت آدمی ہو جس کے جال میں پھنس گئی ہوں۔ تم 2 راتیں کہتے ہو، میں 2 لمحے بھی یہاں ٹھہرنا گوارا نہیں کروں گی۔ اپنا انجام سوچ لو۔ زرتوش طنزیہ ہنس پڑا اور شافیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے تمہیں پہلی نظر دیکھا تو یقین نہیں آیا تھا کہ تم انسان ہو، زرتوش نے کہا، پھر یقین ہو گیا کہ تم انسان ہی ہو۔ یہ بتا دو کہ تم یہاں اکیلی کس طرح آئی ہو اور کس طرح راستہ بھول گئی ہو۔ یہ سن لو کہ تم میری شرط پوری کیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکو گی۔ اگر جان کی بازی لگاؤ گی تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ بولو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ شافیہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اپنی اصلیت بتا دے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ ایک خزانہ اٹھانے گئی تھی اور وہاں سب قتل ہو گئے ہیں۔ خزانے کے خیال سے شافیہ کا دماغ روشن ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس شخص کو خزانے کا لالچ دیا جائے تو یہ بہت خوش ہوگا اور جان بخشی کر دے گا۔ شافیہ نے اسے خزانے کے متعلق سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ کس طرح وہ بھی اپنے چچا کے ساتھ اس غار تک گئی تھی، اور کس طرح کچھ ڈاکو اور لٹیرے آگے جو جانتے تھے کہ یہاں خزانہ ہے۔ شافیہ نے اسے یہ ساری روداد سنائی، لیکن اپنے متعلق یہی بیان رکھا کہ وہ حسن بن صباح کی جنت کی حور ہے اور خزانے کے لالچ میں آ گئی تھی۔ میں تمہیں اس جگہ کا راستہ بتا دیتی ہوں، شافیہ نے کہا۔ 2 دنوں کی مسافت ہے، وہاں اب سوائے کٹی اور جلی ہوئی لاشوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ جاؤ اور وہ بکس اٹھا کر لے آؤ۔ بدقسمت اور بے عقل لڑکی، زرتوش نے کہا، میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بول رہی۔ تم جانتی ہو میں خزانے کی طرف چل پڑا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، لیکن وہ سب لوگ جو اس غار میں خزانے پر مارے گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ ہم لوگ اس خزانے کے لالچ میں کبھی نہیں آئے۔ ان خزانوں پر بڑے بڑے جابر بادشاہ کٹ مرے ہیں۔ تم وہاں جاؤ تو صحیح، شافیہ نے کہا۔ اب وہاں مرنے مارنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ وہ جو آئے تھے وہ اس خزانے کے حصے دار تھے، اور وہ تمام خزانہ خود لے جانا چاہتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لالچ مجھے نہ دو، زرتوش نے کہا۔ ہم لوگ تمہاری تہذیب سے، تمہارے رہن سہن سے اور تمہاری شاہانہ طور طریقوں سے دور جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تم ہمیں جنگلی کہہ لو، وحشی اور درندے کہہ لو، لیکن ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے آپ میں خوش اور مطمئن ہیں۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ چھپا ہوا خزانہ اٹھانے گئے تو سب مارے گئے، بلکہ جل ہی گئے۔ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے ہیں کہ کبھی کسی چھپے ہوئے اور مدفون خزانے کے لالچ میں نہ آنا۔ لوٹا ہوا خزانہ جہاں کہیں بھی چھپا کر رکھا جائے وہاں بدروحوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ بدروہیں سانپوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہیں یا بڑے زہریلے بچھو بن جاتے ہیں۔ خزانے تک پہنچنے والے جو ہی خزانے پر ہاتھ رکھتے ہیں، سانپ یا بچھو نکل آتے ہیں اور ڈس کر انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ بدروہیں نہ ہوں تو جنات وہاں پہنچ جاتے ہیں، جو انسانوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور خزانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تمہارے آدمیوں پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا انہیں بدروہیں یا جنات لائے تھے اور وہاں تک پہنچایا تھا۔ چونکہ وہ بھی خزانہ اٹھانے گئے تھے، اس لیے آپس میں لڑ مرے اور بدروہوں یا جنات نے مشعلوں سے انہیں جلا ڈالا۔ کیا تم نے کبھی سنا نہیں کہ مدفون خزانوں پر سانپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ میں تمہیں جانے پر اکسا نہیں رہی، شافیہ نے کہا۔ میں نے ایک خزانے کی نشاندہی کی ہے،
کبھی دل میں آئے تو وہاں چلے جانا، میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا۔ زرتوش نے کہا، تم جس حسن بن صباح کو اللہ کا بھیجا ہوا امام کہتی ہو، اس کے بڑے ہی دلکش اثرات میرے قبیلے تک آئے تھے۔ مجھے بڑی ہی حسین لڑکیوں کے اور ایسے ہی خزانوں کے لالچ دیے گئے تھے۔ حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے آدمی اس امید پر آئے تھے کہ قبیلے کا سردار جال میں آ گیا تو سمجھو پورا قبیلہ ہاتھ آ گیا۔ میرا قبیلہ جنگجو ہے، شاہ سوار ہے۔ حسن بن صباح مجھے اور قبیلے کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، ہمارے کچھ اپنے عقیدے ہیں۔ ہاں، اسلام کا کچھ اثر قبول کیا ہے، وہ اس لیے کہ اسلام کوئی لالچ نہیں دیتا، اسلام کوئی لالچ قبول نہیں کرتا۔ اگر مسلمانوں کے سلطان حکمرانی کو دماغ پر سوار کر لیں اور ان کے امیر عمارت کو اپنا نشہ بنا لے تو پھر حسن بن صباح جیسے ابلیس کامیاب نہ ہوں تو کیوں نہ ہوں؟ ان کی نسبت تو ہم جنگلی اچھے ہیں جنہوں نے حسن بن صباح کی ابلیسیت کو قبول نہیں کیا۔ ایک بات سنو، شافیہ نے کہا، تم باتیں کتنی اچھی اور اخلاقی کرتے ہو، لیکن ایک بے بس بھٹکی ہوئی اور کمزور سی لڑکی پر رحم نہیں کرتے۔ تم نے مجھے حسن بن صباح سے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ زرتوش نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں اور حسن بن صباح کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تو میرے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا؟ شافیہ نے کہا، میں کہوں گا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ زرتوش نے کہا، مجھے کچھ بھی کہہ لو، میں وحشی ہوں، درندہ ہوں، میں 2 راتیں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ کیا یہ رحم نہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی نہیں بنا رہا؟ تم مجھے اس خواہش سے محروم نہیں کر سکو گی۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ 2 راتوں کے لیے مجھے قبول کر لو۔ شافیہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اپنے حسن کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ جب اس سیاہ فام شخص کو دیکھتی تھی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ سوچتے سوچتے اسے ایک روشنی نظر آئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زرتوش نے کہا، میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، اس کے بعد تم آزاد ہوگی، اور یہ ایک مرد کا وعدہ ہے، صرف آج کی رات۔ شافیہ نے کہا، میری یہ شرط مان لو، صرف آج کی رات، صبح مجھے رخصت کر دینا۔ چلو مان لیا۔ زرتوش نے ہنستے ہوئے کہا، کپڑا مجھے دے دو۔ شافیہ نے کہا، کپڑا صبح ملے گا۔ زرتوش نے کہا، یہ کپڑا صبح تمہارا ہوگا، رات کو میرا ہے۔ اس دوران زرتوش شراب کے ایک ایک گھونٹ پیتا رہا۔ شافیہ کو رضامند دیکھ کر اس نے کچھ اور شراب چڑھا لیا۔ اس نے بڑے پیار سے شافیہ کو بستر پر لٹا دیا۔ اس پر ایک تو شراب کا نشہ طاری تھا اور اس کے ساتھ شافیہ کے حسن و جوانی کا نشہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ شافیہ کا دایاں ہاتھ اپنے نیفے کے اندر چلا گیا ہے۔ زرتوش اس کے اوپر جھکا تو شافیہ نے پوری طاقت سے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار دیا۔ زرتوش پیچھے ہٹا، شافیہ بڑی تیزی سے اٹھی اور خنجر کا ایک اور وار کیا۔ زرتوش پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ وہاں رکھ لیے جہاں اس کو خنجر لگے تھے۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ خنجر صحیح مقام پر لگے تھے۔ خون کا فوارہ پھوٹ آیا تھا۔ شافیہ اسے دیکھتی رہی۔ زرتوش کے دونوں ہاتھ جو سینے پر رکھے ہوئے تھے ڈھیلے پڑ گئے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ شافیہ نے اس کے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ کپڑا نکال لیا جس پر زرتوش نے کوئلے سے راستے بنائے تھے۔ یہ کپڑا اس نے اپنے کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑس لیا۔ اب اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ زرتوش کے نوکر جاگ رہے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ باہر خاموشی تھی، کسی اور خیمے میں روشنی نہیں تھی۔ وہ سب شاید سو گئے تھے۔ وہ اس خیال سے سو گئے ہوں گے کہ اس کے سردار کو بڑا ہی خوبصورت شکار مل گیا ہے اور وہ اب شراب اور بدکاری میں مگن ہوگا۔ شافیہ دبے پاؤں گھوڑوں تک پہنچی۔ زین قریب ہی رکھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں گھوڑوں پر زینیں رکھیں اور اچھی طرح کس لیں۔ خیمے میں جا کر اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور کمر کے ساتھ باندھ لی۔ باہر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کے کھانے والے تھیلے بندھے ہوئے تھے اور ایک مشکیزے میں پانی اچھا خاصا موجود تھا۔ اب اسے پانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ جنگل تھا اور جنگل میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ اسے ایک خیال آ گیا، یہ تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ وہ پھر خیمے میں چلی گئی۔ 2 دیے جل رہے تھے۔ شافیہ نے کپڑا نیفے سے نکال کر اپنے سامنے زمین پر پھیلا دیا اور دیکھا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ یہ راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور کپڑا لپیٹ کر پھر نیفے میں اڑس لیا اور خیمے سے نکل آئی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور گھوڑا چل پڑا، لیکن اس نے گھوڑے کو زیادہ تیز نہ چلنے دیا تاکہ اس کے قدموں کی آواز خیموں کے اندر تک نہ پہنچ سکے۔ خاصی دور جا کر اس نے باگوں کو جھٹکا دیا تو گھوڑے کی رفتار تیز ہو گئی۔
वस्म कोह में अमन अमान कायम हो चुका था। बातनियों की लाशें घसीट कर एक किले से दूर चंद एक लंबे चौड़े घड़े खोद कर उनमें फेंक दी गई थी और ऊपर मट्टी डाल दी गई थी। सालार ओरेजी के लश्कर के शहीदों को अलग अलग कब्रों में पूरे एहतराम से दफन किया गया था। सुल्तान बरक्यारक अपने दोनों भाइयों मुहम्मद और संजर के साथ वस्म कोह पहुंच गया था और तीनों भाइयों ने सालार ओरेजी, मुजम्मिल आफंदी और बिन यूनुस को दिल खोल कर खिराज तहसीन पेश किया था। लेकिन सालार ओरेजी बरक्यारक ने पहले रोज यहाँ पहुंचकर कहा था, सिर्फ किला सर करके हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, हमारा मकसद ये है कि हसन बिन सबाह और उसके असरात को और उसके फैलाए हुए गलत अकायद को खत्म किया जाए। उसके लिए किला उल मूत को सर करना जरूरी है, वरना हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं होगी। आप पूरी सल्तनत का लश्कर किला उल मूत के मुहासरे में ले जाएं। मुजम्मिल आफंदी ने कहा, आप उस किले को सर नहीं कर सकेंगे, इसलिए नहीं कि बातनी बड़े जबरदस्त जंगजू हैं, बल्कि वजह यह है कि किला बुलंदी पर बनाया गया है और उसके तीन अतराफ से दरिया गुजरता है। आप एक बार उस किले को देख लें, मैंने ये किला बड़ी अच्छी तरह देखा हुआ है। सालार ओरेजी ने कहा, मैं खुद कहा करता हूँ कि उस किले को सर करना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि असल ताकत कहाँ है, वो हसन बिन सबाह है। अगर उस शख्स को सर कर लिया जाए तो सिर्फ किला उल मूत ही नहीं बल्कि उन बातनियों के तमाम किले और उनके तमाम असरार हमारे कदमों में आ गिरेंगे। हमें तीन चार ऐसे जानबाजों की जरूरत है जो किला उल मूत में दाखिल होकर हसन बिन सबाह को इसी तरह कत्ल कर दें जिस तरह हसन बिन सबाह के फिदाई हमारे उलमा और हाकिमों को कत्ल कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। मैं आज तक क्या कहता रहा हूँ, मुजम्मिल आफंदी ने कहा, दो जानबाज तो यहाँ बैठे हैं, एक मैं हूँ और दूसरा बिन यूनुस। मैं ये भी जानता हूँ कि हम सीधे जाकर हसन बिन सबाह को कत्ल नहीं कर सकते, हमें कुछ जानबाजियां करनी पड़ेंगी। आप इजाजत दें तो मैं कुछ और जानबाज तैयार कर लूं। इस मसले पर बहुत देर तबादला ख्यालात होता रहा और सब इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस तरह हसन बिन सबाह जमीन दोज वार करता है और सामने लड़ने के लिए नहीं आता, इसी तरह उसे ख़त्म करने के लिए भी कोई तरीका कार तय करना पड़ेगा। तारीख के दामन में जो वाक़यात अब तक महफूज हैं उनसे ये शहादत मिलती है कि मुसलमान सालार और दूसरे हाकिम आपस में इस किस्म की बातें तो कर लेते थे, लेकिन अमली तौर पर वो ऐसे तरीके इख्तियार नहीं करते थे जो हसन बिन सबाह के तरीकों के तौर पर साबित हो सकते हैं। मुसलमान मैदान जंग में लड़ने की महारत और जज्बा रखते थे, लेकिन हसन बिन सबाह लश्करों की दो बदो लड़ाई का कायल नहीं था। वो सांपों और बिच्छुओं की तरह डंग मारा करता था। पहले बयान हो चुका है कि उसने अपने फिदाई तैयार कर रखे थे और वो फिदाई जहरीले नागों और बिच्छुओं जैसे ही थे। सुल्तान बरक्यारक ने अपना एक मसला पेश कर दिया। उसने कहा कि उसकी सेहत इस काबिल नहीं रही कि सुल्तानी के फ़राइज़ खुशउस्लूबी से सरअंजाम दे सके। मुसलमान मौरिखों में से अक्सर ने तो सुल्तान बरक्यारक की बीमारी का जिक्र ही नहीं किया, और जिन दो मुसलमान मौरिखों ने जिक्र किया है वो इतना ही किया है कि सुल्तान बरक्यारक अलील हो गया था। अलबत्ता एक यूरोपी तारीखदान हेम स्टेफन ने तफसीली जिक्र किया है। उसने कहा है कि सुल्तान बरक्यारक जहनी तौर पर ठीक नहीं रहा था।